جو ہمارے بچے اور نئی نسل جنہوں نے اس ملک میں ہنگاموں میں حصہ لیا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور ہمیشہ سے ایسے چلا آیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو تحریک ہندوستان کی تقسیم سے پہلے چلی تھی، ہمارے اس مجمع میں شاید ہی اب کوئی ہو جس نے اس میں حصہ لیا ہو اور اس وقت وہ جوان ہو، کیونکہ اس کی عمر اب 90 سال کی ہونی چاہیے۔ پھر ایک تحریک ایوب خان کے خلاف چلی تھی اور وہ بھٹو صاحب کی برپا کردہ تھی، اس میں قتل بھی ہوئے، گولی بھی چلی، اور پھر اس کے نتیجے میں ملک 2 ٹکڑے بھی ہوا، اور وہ تحریک بھی یاد رکھنے والے اب بہت تھوڑے رہ گئے۔ پھر ایک تحریک اور چلی تھی، ضیاء الحق صاحب کے خلاف MRD نے اٹھائی تھی۔ پھر اس سے پہلے 77 کی تاریخ اور تحریک، اس کو دیکھنے والے ابھی موجود ہیں۔ پھر MRD کی تحریک چلی تھی، پھر اسامہ بن لادن کے لیے، پھر صدام حسین کے لیے۔ ہر دور میں جو بھی ایک نوجوان نسل ہے اور تھی، اپنے گھروں سے نکلے اور گولیاں بھی کھائیں، خون بھی بہایا، اور ہر تحریک نے جن مقاصد کو کہہ کے لوگوں کو قربانی کے لیے دعوت دی تھی، وہ مقاصد کہیں پورے نہیں ہوئے، اور اس کے پیچھے جو اور مقاصد تھے وہ پورے ہوئے۔ اور جہاں تک پہلی چیز کا تعلق ہے بچوں، وہ نہ آپ اسکول میں پڑھیں، نہ آپ کالج میں پڑھیں، نہ آپ یونیورسٹی میں پڑھیں، تو آخر کون سی جگہ ایسی ہے جہاں پہنچ کر ذہنی تربیت ہو اور پتہ چلے کہ یہ مسائل آخر ہیں کیا؟ اس لیے اب جو کچھ ہی عرصہ پہلے قتل و غارت گری اور خون، اور وہ اب تک مسلسل چل رہا ہے، اس کے سیاسی مضمرات کیا ہوں گے؟ ملک کے حالات کیا ہوں گے؟ یہ نہ ہمارا موضوع ہے، نہ ہم اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے وہ بچے جو ان تحریکات میں حصہ لیتے ہیں اور کھولتا خون بہنے کے لیے تیار ہوتا ہے، یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ بچوں آپ کو یہ بتائیں کہ انقلابات ہوتے کیا ہیں اور اس کے لیے کیا تیاری کرنی پڑتی ہے۔ تشدد سے اور لڑائیوں سے اور خون بہانے سے اور اپنے فریق مخالف کو طاقت کی بنیاد پر دبا دینے سے اور تعذیب اور جیلیں اور خون اور عورتوں کی عزت اس کے لٹنے سے
جو قوتیں یہ کام کرتی ہیں اور جو یہ سمجھتی ہیں کہ یہ قربانی ہم دیں، دونوں طرف سے انقلاب نہیں آتا، نہ وہ اس طاقت کو انقلابی برداشت کرتے ہیں اور نہ انقلابی یہ سوچتے ہیں کہ کس مرحلے پہ پہنچ کے یہ سب کچھ کرنا ہے۔ وہ پہلے ہی دن ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں کہ انقلاب آ گیا۔ ہمیں کوئی سیاست اور ان چیزوں سے غرض نہیں، لیکن یہ کہنا پڑتا ہے سمجھنے اور سمجھانے کو کہ بچوں، اس ملک میں جو آگ لگی اور کور کمانڈر کے گھر کو اور بچے نعرے انقلاب انقلاب، انقلاب بچوں ایسے نہیں آتا۔ فرانس کے انقلاب کے لیے، جس نے پوری دنیا پر اثر ڈالا، ہم اب تک یونانی فلسفے کے گرفتار ہیں اور ہم اب تک ارسطو اور افلاطون کا جو فلسفہ تھا اس سے نہیں نکل سکے۔ فیثاغورس تھا، بقراط تھا، سقراط تھا، یہ افلاطون تھا، ارسطو تھا، سکندر اعظم تھا۔ فلسفے کے اور جیومیٹری کے جو اصول انہوں نے مرتب کیے تھے، اب تک ہم اس کے زیر اثر ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرا بڑا انقلاب یونانی فلسفے کے بعد جنہوں نے دماغ بنائے تھے، یہ شعور بہت بڑی چیز ہے، اور انقلاب کی رہنمائی صاحبان علم اور عقل اور شعور کے مجسم افراد کرتے ہیں۔ انقلاب کی بنیادیں غسیلے ہاتھوں میں آ جائیں تو انقلاب برپا نہیں ہوتے۔ بہت ٹھنڈے دماغ کے، سوچ سمجھ سے کام لینے والے اور صبر کرنے والے قائدین کی قیادت میں انقلاب آتے ہیں۔ وہ جب چاہتے ہیں کہتے ہیں نکلو اور مر جاؤ، جب وہ کہتے ہیں کہ گھر میں بیٹھو، پڑھو اور صبر کرو، یہ ساری نبضیں انقلابیوں کی ان کے ہاتھ کے تحت ہوتی ہیں۔ یہ کلک ساری وہ جانتے ہیں کہ کب کلک کرنا ہے اور کیا کرنا ہے، اس لیے تب جا کر تحریکیں کامیاب ہوتی۔ صرف اشارہ کرتے ہیں ہم، تحریک خلافت عروج پر تھی اور انگریز صبح گیا کہ شام گیا، پٹڑیاں اکھڑ رہی تھی، سب چیزیں ہو رہی تھی۔ گاندھی جی نے کہا کہ بغیر تشدد کے یہ انقلاب آئے گا اور انگریز ہندوستان کو چھوڑ کر جائے گا، اور فگر سے انہوں نے ثابت کیا کہ 45 کھرب روپے ہماری معدنیات ہندوستان کی، سونا، چاندی، قیمتی پتھر، بلوچستان کی چیزیں، سرحد کی چیزیں، ماربل اور یہ چیزیں 45 کھرب روپے انگریزوں نے پچھلی ایک صدی میں یہاں سے وہاں منتقل کیے ہیں۔ بہار کا ایک گاؤں تھا اور لوگ تحریک خلافت میں وہ انگریز حکومت کو ہر ممکن نقصان پہنچا رہے تھے، اور انگریز تنگ تھا، اور بقول کسے وائس رائے جو سر کے تلے تکیہ رکھتا تھا، رات کو اٹھا کر دیکھتا تھا کہ کل میرے سر کے نیچے یا گاندھی جی کے نیچے۔ اتنی شدت سے تحریک چل رہی تھی، قوم تیار تھی۔ اسی کی نقل میں ہمارے ایک محترم نے، خان صاحب نے، وہ تحریک کا اعلان کیا، اور وہ شاید سمجھے ہوں گے اپنے طور پہ کہ قوم ایسے اٹھ کھڑی ہوگی جیسے گاندھی جی کے لیے اور لوگ کھڑے ہو گئے تھے، مگر ایسے نہیں ہوا۔
چورا چوری ایک گاؤں تھا بہار میں، انقلابیوں نے اس کو آگ لگا دی اور سپاہیوں کو مارا بھی، اور کہتے ہیں زندہ جلا دیا۔ گاندھی جی نے شام کو دلی میں کانفرنس کی اور انہوں نے ساری اٹھی ہوئی عروج پہ پہنچی ہوئی تحریک کو کال آف دے دی۔ کوہرام مچ گیا اور گاندھی کی قیادت پوری داؤ پر لگ گئی۔ اس نے کہا میں نے جب تمہیں کہا ہے کہ ہم نے تشدد نہیں کرنا تو تم نے یہ کیوں کیا ہے؟ میں کسی ایسی نوجوان نسل کا قائد بننے کو تیار نہیں ہوں جو خود میری حکمت عملی کو نہ سمجھے۔ اس لیے قوموں کی قیادت، تحریکوں کی قیادت کون کرتا ہے؟ صاحبان علم یا صاحبان عقل، یا جس شخص میں علم اور عقل کا اتنا رچاؤ ہو کہ وہ ایک خوبصورت ماڈل لیڈر کی صورت میں سامنے آئے۔ بولی سینا نے شفا میں لکھا ہے کہ قیادت ان لوگوں کا حق ہے جن میں عقل زیادہ ہے، علم بھی ہے لیکن عقل غالب ہے۔